آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے، یعنی آپ چاہے جتنے بھی بڑے 30 مار خان بن جائیں، آپ کو آپ کی اوقات دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی۔ تبھی تو جہاں شیر جنہیں جنگل کا راجا کہا جاتا ہے وہ ہائنا کے جھنڈ سے ہار جاتا ہے، ایگل جنہیں آسمان کا راجا کہا جاتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں الو کا شکار بن جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پانی میں موجود ہر ایک مچھلی کو اپنا شکار بنانے والی کلر ویل کے سامنے شارک کو بھی ہار ماننا پڑتی ہے، اور اس کے بعد یہ کلر ویل بھی کسی کے آگے جھکتی ہے۔ وہ کون ہے یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اورکاز کون سی چیز ہے؟ یہ بلیک اور وائٹ مچھلی کی قسم ہے جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس لیے انہیں کلر ویل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ شکار کرنے سے پہلے اس کی پوری پلاننگ کرتے ہیں، اور پلاننگ ان کے شکار پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کیسا ہے۔ یہ اکثر گروپ میں شکار کرتے ہیں، اس لیے اتنے بہترین شکاری ہیں، اور ان کے پاس ہر ایک چیز کی پوری پلاننگ پہلے سے ہی تیار رہتی ہے۔ اب جیسے کہ شارک کا شکار کرنے کے لیے انہیں اسے گمراہ کرنا پڑتا ہے، چھوٹی مچھلیوں کو بنا پلاننگ کے اپنا شکار بنا لیتے ہیں، اور جب بات ویل مچھلی کی آتی ہے تو یہ ایک ساتھ بہت سارے اورکاز مل کر لگاتار پریشان کرتے ہیں۔ جہاں کوئی کاٹ رہا ہوتا ہے تو کوئی تھکا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ویل کے ٹائم پر یہ اسے پوری طرح سے تھکا دینا چاہتے ہیں اور اتنا گھائل کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ ان کے چنگل سے نکل نہ پائے۔ گروپ میں شکار کرنے کا فائدہ اٹھا کر باری باری ویل پر اٹیک کرتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، جب یہ ویل کو ڈبو دیتے ہیں تب اس جگہ کو یہ سارے مل کر بلاک کر دیتے ہیں، یعنی یہ لوگ ویل کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتے کہ وہ ان سے لڑ سکے، اپنی جان بچا کے بھاگ نکلے، جس کے بعد اینڈ میں یہ اس کا شکار کر ہی لیتے ہیں اور اسے اپنے کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں گروپ میں ہونے کے بل بوتے پر ہی کرتے ہیں، ورنہ تو ویل کے بچوں کا سائز کبھی کبھی ان اورکاز کے سائز سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں، جب نارمل ویل اتنی بڑی ہوتی ہے تو بلو ویل کا کیا سائز ہوگا؟ جی ہاں، بلو ویل دنیا میں اب تک پایا جانے والا سب سے بڑا کریچر ہے، یعنی اس سے بڑا نہ زمین پر نہ پانی کے اندر کوئی بھی جانور آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کا وزن 190 ٹن ہوگا۔ یہاں آپ خود سوچیں، 3 سے 4 ٹن کا اورکاز کتنا مرضی بڑا شکاری ہو، لیکن بلو ویل کی طاقت کے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ یہ بلو ویل سے دور رہنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتے ہیں، لیکن اورکاز کا سب سے کامن شکار بیبی ویلز ہیں، اور ان کو اتنا کامنلی کھاتے ہیں کہ ویل کو اپنے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کو بھی محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا خوف کتنا زیادہ ہے اور انہیں کتنی آسانی سے شکار مل جاتا ہے، اس لیے ان کے نخرے بھی کم نہیں ہیں۔ ابھی تو صرف یہ چھوٹے بچوں کی زبان کھاتے ہیں اور باڈی کا باقی حصہ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی شارک کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ ان کا لیور کھاتے ہیں کیونکہ اس میں ان کے لیے کافی طاقتور چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے شارک وائٹامنز ہوتی ہے جنہیں کھا کے ان کو ایکسٹرا انرجی ملتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اتنی دیر سے ان اورکاز کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں، ان کی تعریفیں ہی کیے جا رہے ہیں، کیا کوئی ان کو ہرانے والا بھی تو ہوگا نا؟ جی ہاں، بات کرتے ہیں سپرم ویل کی۔ اس کو ٹکر دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ جب بات سپرم ویل کی آتی ہے تو اورکاز کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا وزن 90 ٹن ہوتا ہے اور یہ کافی غصے والی اور سمارٹ بھی ہوتی ہے۔ اورکاز کو اس سے پنگا لینا کافی مہنگا پڑتا ہے۔ گریٹ وائٹ شارک بھی اورکاز کو سبق سکھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے، یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ گریٹ وائٹ شارک ان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ ایک بار جب یہ اورکاز پر حملہ کر دے تو ان کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے، اس لیے شارک کا پہلے حملہ کرنا ضروری ہے، ورنہ اورکاز انہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور ایک ایک کر کے شارک کو پلٹ دیتے ہیں، جس سے شارک کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کے یہ اسے اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچئے، جب اتنے بڑے بڑے خطرناک جانوروں کو اپنا شکار کرنے کے لیے ہرا سکتے ہیں تو یہ خود کتنے بڑے شکاری ہوں
ہوں گے جنہیں ہرانا بہت مشکل ہے۔ اور اب اگر مگرمچھ کی بات کریں تو اورکاز مگرمچھ کا شکار آسانی سے نہیں کر سکتے۔ جیسے مگرمچھ کی سکن ٹائٹ ہوتی ہے ویسے ہی ان کے جبڑے بھی کافی سٹرونگ ہوتے ہیں۔ مگرمچھ بھی ان کا شکار نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے پاس اتنا بڑا منہ نہیں ہوتا کہ وہ 4-5 ٹن کے اورکاز کو اپنا شکار بنا لیں۔ اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اورکاز اپنے ہر شکار کو مارنے کے لیے الگ الگ طریقہ کار اختیار کرتا ہے، پر ان کی سب سے انٹرسٹنگ ٹیکنیک آپ کو تب دیکھنے کو ملے گی جب سیل کا شکار کرتے ہیں۔ سیل اکثر پانی سے باہر سانس لینے کے لیے برف کے اوپر آتی ہے تاکہ آرام کر سکے، اور وہ برف کے اوپر کچھ لمحے بیٹھتی ہے تاکہ اس کو سکون مل سکے، اور وہاں انہیں کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ شکاری جانور انہیں چین سے سانس بھی نہیں لینے دیتے۔ تبھی تو آپ خود ہی دیکھیے کیسے یہ ایک گروہ میں برف سے سیل پر وار کرتے ہیں۔ یہ برف کو ٹکر مارتے ہیں اور برف پانی کے اندر چلی جاتی ہے اور سیل بھی پانی کے اندر چلی جاتی ہے اور یہ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے میں یہ بڑا عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ ان کا روز کا کام ہے۔ یہ اسی طرح کی ٹیکنیکس اپنا کے اپنے شکار کرتے ہیں۔ یہ ہندی فلموں کے ولن کی طرح اپنے شکار کو تڑپا تڑپا کے مارنے میں ہی یقین رکھتے ہیں۔ تبھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سیل کو اٹھا اٹھا کے پانی میں مار رہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سیل کے ساتھ کھیل رہے ہیں لیکن یہ سیل کو تڑپا تڑپا کے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پاس تو انٹرنیٹ ٹی وی ہے، ہم تو جب بور ہوتے ہیں تو ہم موویز دیکھ لیتے ہیں، ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب یہ جانور بور ہوتے ہیں تو یہ شکار کرنے نکل پڑتے ہیں۔ ہر دفعہ ان کا شکار مختلف ہوتا ہے۔ یہ اسکرین رے کو بھی بڑی آسانی سے نشانہ بنا لیتے ہیں اور اورکاز کو پینگوئن کھانا بہت اچھا لگتا ہے۔ یہاں دیکھیے کس طرح پینگوئن ایک کشتی میں سوار مسافروں سے مدد مانگ رہی، لیکن ہر بار انہیں مدد نہیں ملتی، اکثر اوقات یہ شکار بن جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔